اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے کہ حصہ اول نماز کے ذریعے کے سبق نمبر 8A میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم تشہد لیں گے اور اس کے بعد گرامر میں کچھ الفاظ سیکھیں گے اور آخر میں نقطہ تعلیم ہوگا۔ اس سبق میں ہم 13 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں تقریباً 1450 دفعہ ہیں۔ سبق نمبر 8 کے اختتام تک ہمارا جو ورڈ کاؤنٹ ہے وہ 93 تک پہنچ چکا ہوگا، جو کہ قرآن کریم میں 27500 دفعہ ہیں انشاءاللہ۔ تو 7 ہوم ورکس ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں نے پچھلے ہفتے کے ہوم ورکس کیے ہوں گے، جن میں سے 2 تلاوت کے تھے، 2 پڑھنے کے، ایک سننے کا، ایک سنانے کا، اور ایک نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا۔ تو یہ ہوم ورک اپنے ساتھ ساتھ کرتے رہیں، کیونکہ آخر میں پھر وہ بیک لاگ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ساتھ ساتھ سارا کچھ کرتے رہیں۔ پاکٹ بک بھی اپنے ساتھ رکھیں اور اس میں اپنی ووکیبلری کو اپڈیٹ کرتے رہیں۔ تو سب سے پہلے التحیات جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر دوسری رکعت میں پڑھتے ہیں، تو اس کی پہلے ایک دفعہ ذرا تلاوت سن لیتے ہیں۔ التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ چلیں جی، اس کو ورڈ بائی ورڈ لیتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کا ترجمہ کیا گیا ہے سبھی قولی باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور سبھی بدنی باتیں اور سبھی مالی باتیں۔ تحیہ، اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ چاروں اسم ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلا یہ چاروں اسم ہیں؟ ہم نے اسم کی نشانیاں پڑھی ہیں۔ تو اللہ ہمیں پتہ ہے کہ نام ہے، لی ہمیں پتہ ہے کہ حرف ہے، واو حرف ہے، یہ واو بھی اور یہ واو بھی۔ اچھا، التحیات میں ہمیں 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو شروع میں الف لام آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسم کی نشانی ہے، یہ ہم نے اسم کی نشانیوں میں پڑھی ہے۔ اسی طرح آخر میں الف تے آ رہا ہے، جو کہ اسم کی نشانیوں میں پڑھی ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح والصلوات میں الف لام آ رہا ہے الصلوات میں، اور آخر میں الف تے آ رہا ہے، اور والطیبات میں بھی الف لام آ رہا ہے اور آخر میں الف تے آ رہا ہے۔ تو یہ ساری ہم نے اسم کی نشانیاں پڑھی ہیں۔ تو التحیات کا کیا مطلب ہے؟ التحیات کا مطلب ہے سبھی قولی باتیں۔ اب اس کو کیسے یاد رکھیں؟ اس کو ایسے یاد رکھیں کہ تحیہ ایک اردو میں لفظ ہے، بڑی گاڑی اردو میں استعمال ہوتا ہے، کہ جب کسی کو آپ سلام بھیجتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تحیہ کیا آپ نے، یا تو زبان سے جب کوئی اچھی بات کہی جاتی ہے تو اس کو تحیہ کہتے ہیں۔ اب تحیہ مؤنث ہے، گول تا ہے اس کے آخر میں، اور اس کی جمع پھر کس طرح ہوگی؟ الف تے سے۔ تو تحیہ کی جمع ہوئی تحیات، اور تحیات کا مطلب ہوا سب قولی باتیں، یہ جمع ہو گیا۔ تو یہ ہمیں اپنا جو آج سے پہلے جو ہم نے نالج لیا ہوا گرامر کا، جو کچھ ہم نے پڑھا ہوا ہے، اس میں سے ہم یہ ساری چیزیں پتہ چلا سکتے ہیں۔ تو اس طرح تحیات کا مطلب ہوا سبھی قولی باتیں۔ الف لام کی وجہ سے، جس طرح ہر جنس ہم نے کہا تھا کہ جیسا الشیطان سے مراد ہے کہ ہر قسم کا شیطان، اس طرح التحیات سے مراد ہے کہ ہر قسم کی قولی عبادت۔ اب قولی عبادت میں کیا کیا شامل ہے؟ قولی عبادت میں ساری وہ باتیں شامل ہیں جن میں زبان کا استعمال ہوتا ہے۔ تو ان میں نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، دعوت و تبلیغ ہے، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا، مشورے دینا، اور یہ سب کچھ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اچھا، اس سے آگے لفظ ہے للہ،
للہ ہی ہمیں پتہ ہے کہ یہ دو الفاظ سے مل کے بنا، لی اور اللہ. تو لی کا مطلب ہے کے لیے، اور اللہ اسم ہے، اس کا مطلب اللہ. تو للہ ہی کا مطلب ہے اللہ کے لیے. یہ ہم نے اس سے پہلے لی کے لیے جو مثال پڑھی تھی وہ پڑھی تھی الحمدللہ. تو یہ ساروں کو یاد ہوگا، اس میں کہا تھا کہ ساری تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں التحیات للہ، اس کا مطلب ہے ساری کولی باتیں اللہ کے لیے. اچھا آگے واو. واو کا مطلب ہے اور. صلوات. صلوات جو ہے یہ بھی مؤنث ہے، کیونکہ آخر میں گولتا ہے. پہلے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اسم ہے. اسم جب ہوگا تو یہ مؤنث ہو سکتا ہے، مذکر ہو سکتا ہے، واحد ہو سکتا ہے، یا جمع ہو سکتا ہے. تو ایک تو یہ مؤنث ہے اور دوسرا یہ جمع ہے. تو ہمیں کیسے پتہ چلا؟ ہمیں اس طرح پتہ چلا کہ الف تے ہے آخر میں، تو یہ جمع کی نشانی ہے. اور گول اس کی واحد جو ہے وہ صلوات ہے، جو کہ گولتا ہے. تو اس کے آخر میں گولتا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ مؤنث کے طور پہ استعمال ہوا. تو صلات جو ہے وہ ہم نماز کے لیے استعمال کرتے ہیں. عام طور پہ اردو میں جو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے صلات، نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے. نماز چونکہ ایک بدنی عبادت ہے، نماز پڑھنا اس میں جسم استعمال ہوتا ہے، تو وہاں سے یاد رکھیں کہ صلواتو کا مطلب ہے سبھی بدنی عبادتیں. تو ال کی وجہ سے سبھی ہو گیا کہ ہر قسم کی بدنی عبادت جو ہے وہ بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اگلا لفظ ہے تو بدنی باتوں میں کیا کیا شامل ہے؟ بدنی باتوں میں صرف نماز نہیں، نماز کے علاوہ روزہ بھی شامل ہے. حج کا بھی ایک حصہ جو ہے وہ بدنی عبادت ہے. پھر اس کے علاوہ کسی کو ٹریننگ دینا، کسی کی ہیلپ کرنا، کسی کی تعلیم، دعوت یا تبلیغ کے لیے کسی جگہ جانا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بدنی باتوں میں شامل ہیں. اور یہ بدنی باتیں بھی ہم اللہ کے لیے ہی کریں. اچھا آگے ہے طیبات. طیبہ واحد ہے اور طیبات جمع ہے. تو اس میں بھی ساری وہی باتیں ہیں. گولتا ہے جو کہ مؤنث کی نشانی ہے، الف تے اس کی جمع کی نشانی ہے. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ ایک تو اسم ہے، مؤنث ہے اور جمع ہے. اور ال کی وجہ سے یہ ساری ہر قسم کی عبادت ہو گئی. اور طیبات سے آپ کس طرح یاد رکھیں کہ یہ مالی باتوں کی بات ہو رہی ہے؟ تو طیب کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا. تو آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ کس طرح اپنے مال کو پاک کس طرح کرتے ہیں؟ زکوٰۃ دے کے. تو زکوٰۃ کیا ہے؟ مالی عبادت ہے. تو طیبات مالی باتیں، اس طرح سے یاد رکھیں کہ یہ مالی باتوں کی بات ہو رہی ہے. تو طیبات و طیباتو کا مطلب ہوا اور سبھی مالی باتیں. تو مالی باتیں کون کون سی ہیں؟ زکوٰۃ، صدقات، خیرات. اسی طرح کچھ اور باتیں ہیں جو کہ مجموعہ ہیں کچھ باتوں کا، جیسے حج جو ہے وہ اس میں بدنی عبادت بھی ہے، قولی عبادت بھی ہے، ذکر اذکار بھی ہوتا ہے وہاں پہ، بدنی عبادت ہے وہاں پہ آپ جا کے ایفرٹ کرتے ہیں. اور مالی عبادت بھی ہے، کیونکہ کچھ پیسہ، کچھ سرمایہ آپ لگا کے جاتے ہیں، اپنا کاروبار چھوڑ کے جاتے ہیں. تو اس طرح ان تین چیزوں کا مطلب ہوا سبھی قولی باتیں اللہ کے لیے ہیں، اور سبھی بدنی باتیں اور سبھی مالی باتیں. اب اس فریز کا، اس کلمے کا اور بھی ترجمے کیے گئے ہیں. اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ اور ترجمے جو ہیں ان میں سے ایک ترجمہ یہ ہے کہ التحیات کو کہا گیا کہ سارے تعظیمی کلمے، صلوات کو کہا گیا ساری باتیں، اور طیبات کو کہا گیا ساری پاکیزگیاں. یہ بھی اللہ کے لیے. ہم نے پہلی جو ٹرانسلیشن لی ہے وہ اس لیے لی ہے کیونکہ اس میں زیادہ میننگ فل ٹرانسلیشن ہے وہ. اب ذرا غور کریں کہ ہم اس جملے میں ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہم اس جملے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر قسم کی قولی عبادت جس میں نماز، ذکر، تلاوت وغیرہ شامل ہیں، ہر قسم کی بدنی عبادت جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، حج شامل ہے، اور ساری مالی باتیں جس میں زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ شامل ہے. یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سب سے پہلے تو ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں جس سے ہمیں ایک سبق ملے گا کہ ہمیں یہ والی بات سن کے ہمارے دل میں کیا چیز، کیا آرزو ہونی چاہیے، کیا خواہش ہونی چاہیے. بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل میں، جہاں پہ بہت سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں، نہ کسی اور سے کرواتے ہیں، نہ بدشگونی لیتے ہیں، اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اب
آپ امیجن کریں کہ ایک محفل ہے جس میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی. اب یہ خوشخبری سوچ کے تو لوگوں کے ذہن میں مختلف باتیں آئی ہوں گی. کچھ نے سوچا ہوگا کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، 70,000 لوگ ہیں جو کہ جنت میں بغیر حساب کتاب داخل ہو جائیں گے، زبردست ہو گیا. بس یہ سوچ کے انہوں نے اپنی سوچ کا دائرہ یہیں تک محدود رکھا. کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس سے آگے والی بات دیکھی ہوگی، انہوں نے کہا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ جھاڑ پھونک نہیں کرنی چاہیے، نہ کسی اور سے کروانی چاہیے، بدشگونی نہیں لینی چاہیے، اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. تو ایک صحابی تھے حضرت عکاشہ بن محسن. انہوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کھڑے ہو کے کہا، یا رسول اللہ، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ تم ان میں سے ہو. اب یہ دیکھیں، اب سیم بات سنی، سیم ایک بات بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک محفل کو. ایک صحابی نے اٹھ کے آرزو کی کہ مجھے ان میں سے شامل، یعنی کہ کوئی بھی بشارت سنی تو انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ یہ سوچیں کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، یا ان کو تو یہ تو کامیاب ہو گئے، یا یہ سوچا کہ یہ کس طرح کامیاب ہو گئے، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا فرمانے کی بات کر دی کہ یا اللہ مجھے، آپ دعا فرمائے کہ یا اللہ مجھے ان میں سے کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کاشا تم ان میں سے شامل ہو گئے. بہت بڑی بشارت تھی. جب لوگوں نے یہ سنا، جب صحابہ کرام نے یہ سنا کہ عکاشہ نے اس طرح کی بات کی اور عکاشہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی، تو ایک اور صحابی اٹھ کر کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرما دے، اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے بھی دعا کر دی اور تم بھی ان میں سے شامل ہو گئے، بلکہ آپ نے کہا کہ عکاشہ اس میں تم پر سبقت لے. تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم نیکی کی کوئی بات سنیں، نیکی کی کوئی دعوت سنیں، تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے یہ نیکی کرنے کی توفیق دے. تو جب ہم نے یہ بات سنی کہ ساری کولی باتیں، ساری بدنی باتیں اور ساری مالی باتیں اللہ کے لیے ہیں، تو ہمیں یہ خواہش کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جو کولی باتیں کریں، بدنی باتیں کریں اور مالی باتیں کریں، اور میری ساری کولی باتیں، بدنی باتیں اور مالی باتیں تیرے لیے ہو جائیں. تو جب بھی ہم یہ کلمہ پڑھیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو ہم یہ سوچیں کہ ہم نے اب آئندہ سے ہم نے یہ رکھنا ہے کہ ہماری جو زبان ہے، ہمارا جسم ہے اور ہمارا مال ہے، وہ اللہ کے لیے وقف ہو جائے، وہ اللہ کے لیے ہی استعمال ہو، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق استعمال ہو. ٹھیک ہو گیا؟ تو ہمیں جب یہ دعا کریں تو اس کے بعد پھر دعا کے بعد اگلا کیا چیز ہوتی ہے؟ اگلا ہوتا ہے احتساب. پھر احتساب کریں کہ ہماری زبان کا کیا حال ہے، ہمارا جو جسم ہے اس کی طاقت کہاں استعمال ہو رہی ہے، اور ہمارا جو پیسہ ہے وہ کہاں استعمال ہو رہا ہے، کیا ہم اللہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں ان چیزوں کو؟ اور اگر کر رہے ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں کر رہے تو پھر ہمیں پلان بنانا ہے کہ ہم اپنا کل جو ہے وہ آج سے کس طرح بہتر کریں، اور پھر اس کی تبلیغ کرنی. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ یہ عبارت پڑھیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، سبھی کولی باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور سبھی بدنی باتیں اور سبھی مالی باتیں. اگلا حصہ ہے جی، السلام علیکہ ایہا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی. السلام، جس طرح ال کا مطلب ہے ہر قسم، ہم نے پہلے پڑھا کہ کسی چیز کو معرفہ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کو خاص کسی اسم کو بنانے کے لیے. یا اس کا دوسرا استعمال کب ہوتا ہے؟ اس کا دوسرا استعمال ہوتا ہے جب آپ نے ہر قسم کی چیز بتانی ہو، یعنی کہ ہم نے کہا تھا ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ کے لیے، ہر قسم کی کولی عبادت جو ہے وہ اللہ کے لیے، ہر قسم کی مالی عبادت اللہ کے لیے، ہر قسم کی بدنی عبادت اللہ کے لیے. اب ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں ہر قسم کی سلامتی ہو کس پر؟ اے نبی آپ پر. اس کا کیا مطلب ہوا؟ سلامتی کا کیا مطلب ہے؟ سلامتی کا مطلب ہے کہ ناپسندیدہ چیزوں اور باتوں سے کسی کا محفوظ رہنا. تو ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی ناپسندیدہ چیز سے محفوظ رکھے. اچھا، اگلا لفظ ہے علیکہ. علیکہ ہم نے پڑھا تھا، ہم نے
الا السلام علیکم سے جو لفظ مثال سے جو لفظ یاد کیا تھا الا، اس میں ہم نے صیغے پڑھے تھے علیہ، علیہم، علیکا. تو علیکا کا مطلب ہے آپ پر. آگے ایک لفظ ہے جی ایوہا. یہ تین الفاظ ہیں ایک جیسے. یا نبی ہوتا تو اس کا بھی یہی مطلب تھا. ایوہا نبی، ایوہن نبی، تو ایوہا کا بھی مطلب ہے اے، اور یا ایوہا کا بھی مطلب ہے اے. تو یہ تین الفاظ چاہے یا اور ایوہا الگ الگ استعمال ہوں یا دونوں اکٹھے استعمال ہوں، یہ ندائیہ جملے، تو ان کو یہ کسی کو بلانے کے لیے یا کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو ایوہن نبی، اے نبی. اور النبی سے مراد ہے کہ کسی خاص نبی کی بات ہو رہی ہے. کون سے خاص نبی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، ہمارے پیارے نبی کی بات ہو رہی ہے. تو اس لیے یہاں پہ درود بھیجنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور نبی کا ہم نے جمع پڑھی تھی. نبی کی جمع جو ہے وہ دو طرح سے آتی ہے، نبیون اور انبیاء. تو نبیون اس کی وہ جمع ہے جو ہم نے مسلم کی جمع مسلمون پڑھی تھی، اور انبیاء اس کی دوسری قسم کی جمع ہے جو کہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ یہ ایک اور قسم کی بھی جمع ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد ہے جی ورحمت اللہ، اور رحمت اللہ کی، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں. تو ورحمت اللہ اور رحمت اللہ کی. رحمت جو ہے یہ بھی اردو میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس لیے اتنا مشکل نہیں ہے. اسی طرح برکت جو ہے وہ بھی اردو کا لفظ ہے، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں برکت. تو یہاں پہ برکہ اور بارکہ کی جمع ہے برکاتو. تو یہ سارے جو ہیں یہ سارے اسم ہیں. السلام بھی اسم ہے، الف لام ہے اس کے شروع میں تو ظاہر ہے وہ اسم ہے. رحمت کے آخر میں تے ہے، گول تا ہے، وہ اسم ہے. اور برکات جو ہے یہ جمع ہے تو یہ بھی اسم ہے. اب رحمت اور برکت، تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم نے تین باتوں کا ارادہ کیا کہ یہ تین باتیں اللہ کے لیے. کون کون سی؟ ساری قولی باتیں، ساری بدنی باتیں، اور ساری مالی باتیں. اب یہ تین باتیں جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص کر دی تین چیزیں، تو اس کے بعد ہم تین چیزیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے ہیں. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ سلامتی، رحمت اور برکت. یہ یاد رکھیں، تین چیزیں تشہد میں. سب سے پہلے تین چیزیں اللہ کے لیے، اور پھر تین چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اب اس کو کو ریلیٹ کیسے کریں؟ اس کو کو ریلیٹ ایسے کریں کہ اوپر کی جو جن تین باتوں کا ذکر ہے، وہ تین باتیں سب سے بہترین سر انجام دے کے کس نے ہمیں دکھایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر اگلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تین چیزوں کی دعا کی گئی: سلامتی، رحمت اور برکت. سلامتی کا کیا مطلب ہے؟ ابھی ہم نے بات کی تھی. سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے. رحمت کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہو اور فضل ہو. اور برکت کا مطلب ہے کہ ہر احسان، فضل اور خیر میں زیادتی ہوتی رہے. تو اب اس کو مثال کے طور پہ ایسے سمجھیں کہ یہ تین سٹیپس ہیں. جب آپ کسی چیز کو، مثال کے طور پہ آپ کوئی پودا لگانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ سب سے پہلے اس کے گرد ایک باؤنڈری لگاتے ہیں. تو آپ بری چیزوں سے یا کیڑے مکوڑوں سے یا جو بھی اس چیز کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، آپ اس سے پہلے سیفٹی کرتے ہیں. تو یہ ہے سلامتی. اس کے بعد آپ اس کے اندر بیج ڈالتے ہیں یا اچھی پانی ڈالتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں. یہ ہیں اچھی چیزیں. تو سب سے پہلے آپ نے بری چیزوں سے سیف کیا اس کو، پھر اس کے بعد اچھی چیزیں ڈالیں، اور پھر اس کے بعد ان اچھی چیزوں کے بڑھنے کی دعا کی. تو ان کی برکتوں کی دعا کی. تو اس طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے نبی پر سلامتی ہو، اس کے بعد اللہ کی رحمت ہو، اور پھر رحمت جو ہے وہ بڑھتی رہے. اچھا، اب ہم جب آپس میں سلام کہتے ہیں ایک دوسرے کو، اسے ایک سبق یہ بھی نکلتا ہے کہ سلامتی کا مطلب ہم نے پڑھا تو ہر قسم کی برائی سے پاک محفوظ رہیں. تو جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر سلامتی ہو. سامنے والے بندے کو یہ کہہ رہے ہیں.
اب سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دین اور ایمان آپ کا جو ہے وہ بری چیزوں سے محفوظ رہے، آپ کی صحت بری چیزوں سے محفوظ رہے، آپ کا مال بری چیزوں سے محفوظ رہے، آپ کا خاندان، بزنس، نوکری، ہر چیز بری چیزوں سے محفوظ رہے، کوئی عیب، کمی، ناپسندیدہ چیز یا بات آپ کے سامنے نہ آئے۔ تو الحمدللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تحفہ دیا، تو کہ اور بتایا کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو سلام دے، اور دوسرے مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اس سے اچھی طرح اس کا جواب دے۔ تو یہ جو ہم ہیلو، ہائے، گڈ مارننگ کے مقابلے میں یہ بہت اچھے الفاظ ہیں، ان کا مطلب بہت اچھا ہے، اور ان کا مطلب کے علاوہ ان کا یہ کہنے کا اجر اور ثواب بہت زیادہ، اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب الگ ہے۔ تو اس لیے ہمیں جب بھی ہم ایک دوسرے سے ملیں تو ہمیں السلام علیکم ہی کہنا چاہیے۔ تو تصور اور احساس کے ساتھ اس دعا کو پریکٹس کریں کہ تین چیزیں ہم نے پہلے مانگی، تین چیزوں کی کمٹمنٹ کی اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اس کے بعد ہم تین چیزوں کی دعا مانگ رہے ہیں اپنے نبی کے لیے۔ السلام علیکہ یا ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اس کے بعد ہم کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سلام ہو ہم پر اور اللہ کے بندوں پر جو نیک ہیں۔ السلام دوبارہ آ گیا، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ہر قسم کی سلامتی، اور سلامتی سے کیا مراد ہے کہ ہر قسم کی برائی سے بچیں۔ علینا، علینا ہم نے پڑھا تھا، علیکا، علیہ، علیکم، علینا۔ علینا کا مطلب ہے ہم پر، وعلا اور پر، عباد اللہ۔ عباد اللہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ دو لفظ ہیں الگ الگ۔ عباد جمع ہے عبد کی، عبد کا مطلب ہے بندہ یا غلام۔ تو عبداللہ ہم ایک نام عام طور پہ بہت کامن نام ہے مسلمانوں میں، تو عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، تو عبد کی جمع ہے عباد، اور عباد اللہ کا مطلب ہے اللہ کے بندے۔ صالحین کیا ہے؟ صالح کی جمع ہم نے دو طرح سے پڑھی تھی، صالح کی جمع ہے صالحون یا صالحین، تو یہاں پہ صالح کی جمع جو صالحین ہے، تو یہ بھی بتا رہی ہے کہ ایک تو یہ جمع ہے، مذکر ہے، اور یہ اسم ہے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ پڑھا تھا انعمت علیہم میں کہ اللہ تعالیٰ کا انعام چار قسم کے لوگوں پر ہے: انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو یہاں پر اب جو صالحین ہیں ان پر اللہ کا انعام ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سب سے پہلے تین چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے کمٹ کرنے کے بعد ہم نے تین دعائیں مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک دعا اپنے لیے مانگی، اور پھر ایک دعا مانگی صالحین کے لیے۔ اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے وہ مقبول ہی مقبول ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی یہ آپ نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی درود پڑھیں تو وہ فوراً قبول ہوتا ہے، اور درود کے ساتھ جب دعا پڑھیں تو وہ پھر دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا قبول ہے، صالحین جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے لیے بھی دعا قبول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے انعام کا وعدہ کیا۔ تو ان دو مقبول دعاؤں کے درمیان میں جب آپ اپنے لیے بھی دعا مانگیں گے، اپنے لیے درمیان میں ہم اپنے لیے دعا مانگتے ہیں، تو یہ امید ہے کہ اللہ اوپر اور نیچے کی مقبول لوگوں کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی سلامتی فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور دوسرا جو سبق یہاں سے نکلتا ہے، یہ تو پہلا سبق ہو گیا کہ یہ نام ہمارے اوپر جو دعا ہے وہ درمیان میں اس لیے ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یا ان کی مقبولیت کے بدل اور صالحین کی انعام ملنے کے لیے ہمیں بھی انعام دے دے، درمیان میں ہمیں بھی سلامتی دے دے۔ اور دوسرا اس سے سبق یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صالحین کے لیے انعام کا وعدہ فرمایا۔ اب نیک لوگوں کے چار گروپس بتائے ہیں، انبیاء تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دین ہے، تو نبیوں میں تو کوئی نہیں شامل ہو سکتا، لیکن اس کے بعد تین گروپس اور ہیں، وہ ہیں صدیقین، شہداء اور صالحین۔ سب سے نیچے جو گروپ ہے وہ صالحین کا ہے۔ صالحین کا مطلب ہے نیک لوگ۔
تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صالحین میں شامل ہو جائیں، تاکہ اللہ کا جو انعام کا وعدہ ہے وہ ہمارے لیے بھی ہو جائے۔ اور اس سے دوسرا کیا اس سے نتیجہ نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب ہم صالحین میں شامل ہو جائیں گے تو کرۂ ارض پہ کروڑوں لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور نماز میں تشہد پڑھتے ہیں۔ تشہد جب پڑھتے ہیں تو اس میں وہ دعا کرتے ہیں کس کے لیے؟ سلامتی کی، ان اللہ کے نیک بندوں کے لیے۔ تو اگر ہم نیک صالح ہو جائیں گے تو ہمارے لیے یہ جو کروڑوں لوگ، کروڑوں مسلمان جو دعا کرتے ہیں، ان کی دعا میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں بھی صالح بنا، ہمیں بھی نیک بنا۔ تو اس کے لیے پھر کیا پلان کیا کرنا چاہیے؟ صالح بننے کا پلان کرنا چاہیے، اور ظاہر ہے ایک کمپنی ہوتی ہے جو کہ آپ کو اپنے جیسا بناتی ہے، تو صالحین کے ساتھ رہنے کا پلان بنانا چاہیے۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ اس دعا کی پریکٹس کریں: السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے بندوں پر جو نیک ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کے جو کلمات ہیں وہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول۔ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ ان کے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو میں گواہی دیتا ہوں کا کیا مطلب ہے؟ کہ میری باتوں سے اور میرے عمل سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا۔ تو جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو ہمیں پھر اس اپنا احتساب کرنا چاہیے، کیا میں اللہ کے سوا کسی کو معبود واقعی نہیں مانتا؟ کیا میرا عمل یہ گواہی دے رہا ہے، یا میری باتیں یہ گواہی دے رہی ہیں کہ میں اللہ کے سوا کسی کو کوئی معبود نہیں مانتا؟ کیا میں نفس کو تو نہیں معبود مانتا؟ میں اللہ کے احکام کے آگے اپنے نفس کے احکام کی پیروی تو نہیں کرتا؟ تو اس کا ہمیں احتساب کرنا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے 4 لفظ پڑھے تھے: انا، انا اور ان۔ تو وہ بھی دوبارہ ہم ریوائز کرتے ہیں۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ، لا کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، 4 الفاظ پڑھے تھے: لا، ما، لم، لن۔ ان 4 لفظوں کا مطلب ہے نہیں۔ لا کا مطلب ہے نہیں، ما کا مطلب نہیں، یا اس کا ما کا دوسرا مطلب ہے وٹ، ٹھیک ہے۔ لم کا مطلب ہے نہیں، اور لن کا مطلب ہے نہیں۔ یہ 4 الفاظ قرآن کریم میں تقریباً 4000 دفعہ ہیں۔ اور الہ ہم نے پڑھا تھا، الہ کی جمع ہے آلیہ، اور الہ کا مطلب ہے معبود۔ اللہ کا مطلب ہے سوائے یا بغیر، اللہ، اللہ کے۔ تو لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب ہم نے یہ پڑھا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو جس وقت ہم یہ تشہد پڑھیں تو ہم یہ امیجن کریں کہ اگر یہ ہماری آخری نماز ہے تو ہم اس کلمے کو ہمیں پورے ذہن کو حاضر رکھ کے اس کے لفظوں پر توجہ دیتے ہوئے پڑھنا چاہیے، اور یہ ہم ذہن میں رکھیں کہ اے اللہ، اگر یہ میری آخری نماز ہے تو یہ میری طرف سے کلمہ لا الہ الا اللہ، اگر میں اس کے بعد مر گیا تو یہ میرا آخری کلمہ قبول کر لیں، اور اپنا وعدہ ہے وہ پورا کر لیں۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے صرف تیری عبادت کرنے کی توفیق دے۔ پھر ہم احتساب کریں کہ ہم نے اپنے نفس کو کتنی دفعہ معبود بنایا، اور اگر نہیں بنایا تو الحمدللہ، اور اگر بنایا ہے تو پھر ہمیں پلان کرنا ہے کہ ہم کس طرح اپنا کل جو ہے وہ آج سے بہتر بنائیں، اور پھر تبلیغ کرنی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اور دوسرا ٹکڑا: واشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، دوبارہ آ گیا انا کہ، یہاں پہ ہم نے جو 4 لفظ پڑھے تھے وہ کیا تھے؟ ان کے، اس کی مثال پڑھی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ، انا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ان، اس کا مطلب ہم نے پڑھا تھا اگر، اور اس کی مثال پڑھی تھی انشاءاللہ۔ اور انا ہم نے پڑھا تھا اس کا مطلب ہے بے شک، اور اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی ان اللہ مع الصابرین۔
تو یہ تقریباً 3,000 دفعہ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا 4 لفظ لا، لم، لن اور ما، وہ 4,000 دفعہ تھے، یہ 3,000 دفعہ ہیں، تو قرآن کریم میں یہ الفاظ 7,000 دفعہ ہیں۔ تو قرآن کریم کے یہ 8، یہ دو جو ہم نے جوڑے پڑے ہیں 4 لفظوں کے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اتنے امپورٹنٹ ہے کہ قرآن کریم میں تقریباً 7,000 سے زائد دفعہ ہیں، اور 7,000 کا مطلب ہے کہ قرآن کے الفاظ کا تقریباً 10%، 10 سے تھوڑا سا کم پرسنٹ جو ہے وہ یہ الفاظ ہیں، الحمدللہ۔ تو یہ الفاظ کتنے قیمتی ہیں اور کتنے اہم ہیں۔ محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدہ، اس کے بندے۔ عبد ہم نے پڑھا تھا ابھی عبداللہ، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ عبد کا مطلب ہے بندہ، اور ہو کی ضمیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور پھر گواہی دی جا رہی ہے واشہد ان محمدن عبدہ، اس کے بندے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے، و رسول، اور رسول اس کے۔ رسول کی جمع ہم نے پڑھی تھی رسل، تو یہ بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ رسول کی جمع رسل ہے، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتی ہے، تو اتنی ہمارے لیے مشکل نہیں۔ اچھا، ہم اذان کے سبق میں بھی یہ پڑھ چکے ہیں کہ یہاں پہ جو کلمہ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اس سے ایک لفظ ایکسٹرا ہے، عبدہ کا لفظ ایکسٹرا ہے۔ تو عبدہ کا مطلب کیا ہے؟ عبدہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے بندے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خالق ہے ہم سب کا، جب اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہونے کی وجہ سے ہمیں اس کا سچا بندہ بن کر رہنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ پھر جب میں یہ گواہی دوں تو مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا میرا عمل اور میری باتیں اس چیز کی گواہی دیتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں؟ کیا میں اپنے عمل کے ذریعے اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں؟ اور اگر مانتا ہوں تو الحمدللہ، اگر نہیں مانتا یا کوئی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق نہیں کام کر رہا، تو مجھے اپنا پلان بنانا چاہیے کہ کل میرا کس طرح آج سے بہتر ہو، اور پھر مجھے اس کی تبلیغ کرنی۔ تبلیغ جو ہے نا، یہ ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تبلیغ کی ذمہ داری جو ہے وہ کس طرح بڑی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو امت وسط، یعنی کہ درمیان والی امت بنایا۔ درمیان والی امت بنایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیوں بنایا درمیان والی امت؟ کہ تم لوگوں پر گواہی دو، کس چیز کی؟ اس دین کی۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی تبلیغ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم سب کا ایمان ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آنا، لیکن لوگوں تک یہ میسج پہنچانا ہے۔ تو یہ میسج پہنچانا اب کس کی ذمہ داری ہے؟ اب ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور میں اس چیز کا بھی احتساب کرنا چاہیے کہ ہم یہ شہادت جس شہادت کو ہم ہر وقت نماز میں، اذان میں، پھر تشہد میں ہمیں یاد کرایا جاتا ہے کہ یہ شہادت دیتا ہوں میں، یہ شہادت دینا ہے میرا کام ہے، یہ شہادت دینا میرا کام ہے، تو کیا واقعی ہم یہ لوگوں تک یہ گواہی پہنچا رہے ہیں؟ اگر یہ گواہی پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بتا رہے ہیں ان کو کہ یہ دین کیا ہے، یا نہیں کر رہے؟ اور اگر نہیں کر رہے تو ہمیں پھر اس کو امپروو کرنے کا، اس کو بہتر کرنے کا پلان کرنا ہے، اور یہ پیغام دنیا کے ہر انسان تک، ہر غیر مسلم تک پہنچانا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اور اس کے نبی کے بتائے ہوئے پیغام پر عمل کر کے لوگوں کو یہ دکھانا ہے کہ کس طرح ہم یہ گواہی دے رہے ہیں، اپنے عمل کے ذریعے اور اپنی باتوں کے ذریعے یہ گواہی دینی۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ اس کی پریکٹس کریں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہاں پر ہمارا سبق ختم ہوا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے تشہد پڑھی۔ تشہد میں ہم نے سب سے پہلے 3 باتوں کی کمٹمنٹ کی اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کے بعد پھر ہم نے 3 دعائیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پھر اپنے لیے، اور پھر نیک بندوں کے لیے، اور اس کے بعد پھر ہم نے 2 شہادتیں دی، ایک اللہ تعالیٰ کے معبود واحد ہونے کی شہادت،
اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کا بندہ اور اس کے رسول ہونے کی شہادت. الحمدللہ. تو آئندہ جب ہم تشہد پڑھیں تو ہمیں یہ باتیں جب ہم تشہد کی عربی پڑھ رہے ہوں تو ہمیں یہ باتیں سمجھ بھی آئیں گی انشاءاللہ. اور پھر ہم یہ میسج یاد رکھیں. یہ سارے اسباق جو ہم نے اس سے نکالے، یہ سارے اسباق اگر ہمیں یاد رہیں تو ہماری نماز کا معنی جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. تو اب ہم لیتے ہیں بریک اور اس کے بعد پھر گرامر پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق نمبر 8B، جس میں ہم گرامر کے ذریعے قرآن سیکھتے ہیں. تو یہ چونکہ انٹریکٹیو لیکچر ہوتا ہے، اس میں آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنے مائکس آن کر لیں اور کوشش کریں کہ جو لیسن ہے اس سے ریلیٹڈ ہی باتیں کریں تاکہ ہم کنسنٹریشن کے ساتھ یہ سبق سن سکیں. آج کا سبق بڑا امپورٹنٹ ہے. آج کے سبق میں ہم کچھ اسم کی ایک اور قسم سیکھیں گے. ان کو اسم اشارہ کہتے ہیں، یعنی کہ اشارہ کرنے کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. جس طرح ہم نے ضمائر سیکھے تھے جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح یہ بھی اسم ہے جو کہ اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. گرامر ہم ٹی پی آئی کے ساتھ سیکھتے ہیں. ٹی پی آئی کے 7 کمپوننٹس ہیں. کیا کیا ہیں؟ میرے ساتھ پڑھیے. سنیے، دیکھیے، سنیے، دیکھیے، سوچیے، سوچیے، بولیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے بتائیے، کیجیے دل سے کیجیے، اور مل کر کیجیے. مل کر کیجیے. ہم نے پڑھا تھا کہ الفاظ کی 3 قسمیں ہیں. کون کون سی ہیں پڑھی تھی ہم نے؟ اسم، فعل اور فعل، حرف. حرف. تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا اسم کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ کسی چیز، شخص یا صفت کا نام. کسی چیز کا نام یا کسی چیز کی صفت. اور اس کی کچھ نشانیاں ہم نے پڑھی تھی. نشانیاں کیا تھی؟ الف لام ہوتا شروع میں الف لام، الف نام شروع میں یا تنوین ہو آخر میں. یا تنوین ہوگی، یا واو نون ہوگا، یا نون ہوگا، یا الف تے ہو سکتا ہے. الف تا ہوگا. اچھا، اس کے بعد ہم نے فعل میں ہم نے صرف ابھی تک یہ پڑھا کہ فعل وہ ہے جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. اور حرف ہم نے پڑھے ہیں پچھلے کچھ لیسنز میں. 3 لیسنز میں ہم نے حرف پڑھے ہیں. حرف کیا ہیں؟ جو اسم اور فعل کو آپس میں ملائیں. تو جملے میں جو چیز اسم نہیں ہے، جو فعل نہیں ہے، وہ حرف ہے. اور ہم نے یہ بھی بات پڑھی تھی کہ ہر سطر میں 9 الفاظ ہیں. 9 میں سے 3 اسم ہیں، 3 فعل ہیں، 2 حرف ہیں، اور 9واں جو ہے وہ یا اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا. پچھلے 3 اسباق میں ہم نے 7 حروف اور 2 اسم پڑھے، جو کہ قرآن کریم میں ہم نے پڑھا کہ تقریباً 10,000 تک کے قریب دفعہ آئے ہیں. 9,000 سم تھنگ آئے ہیں. تو یہ کون کون سے ہیں؟ لا، یا لی، من اور ان. لا کا کیا مطلب ہم نے پڑھا تھا؟ لیے لیے. اور اس کی مثال کیا پڑھی تھی؟ للہ، للہ. من کا کیا مطلب ہم نے پڑھا تھا؟ سے. اور اس کی مثال پڑھی تھی؟ من من الشیطان. الشیطان الرجیم. ان کا کیا مطلب پڑھا تھا؟ اس کا مطلب بھی سے ہی ہے. ہاں جی، سے. اور اس کی مثال کیا پڑھی تھی؟ رضی اللہ رضی عنہ. اللہ عنہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا اگلے سبق میں ہم نے 3 حروف اور پڑھے تھے، بی، فی اور اللہ. تو بی کی مثال ہم نے پڑھی تھی بسم اللہ. بسم اللہ ہے، اس کا مطلب ہے سے. فی کا مطلب ہم نے پڑھا تھا میں، اور اس کی مثال کیا پڑھی تھی؟ فی امان اللہ. فی امان اللہ، فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ. اچھا، اللہ کا مطلب ہم نے پڑھا تھا پر، اور اس کی مثال پڑھی تھی السلام علیکم. السلام. جی بالکل. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا الہ. الہ کی ہم نے مطلب ہم نے پڑھا تھا طرف، اور اس کی مثال پڑھی تھی
ان للہ و انا الیہ راجعون. پھر اس کے بعد ہم نے دو اسم پڑھے تھے. ہم نے پڑھا تھا کہ ما اور اندہ اسم ہے، لیکن ہم نے ان کو انہی کے ساتھ پڑھا تھا. ما کا کیا مطلب پڑھا تھا ہم نے؟ ساتھ. اور اس کی ساتھ مثال پڑھی تھی ان اللہ ان اللہ مع الصابرین الصابرین. اور اندہ کا مطلب ہم نے پڑھا تھا پاس، اور اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی پاس کم ریالن اندہ کا. اچھا، اب یہ جو 9 الفاظ ہم نے پڑھے تھے، ان 9 الفاظ کو ہم نے 7 ٹکڑوں کے ساتھ، یعنی کہ ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا کے ساتھ ملا کے جب پڑھا تو یہ 9 7 63 الفاظ بن گئے. اور یہ 63 الفاظ ہم نے پڑھا کہ قرآن کریم میں تقریباً 9000 سے زائد دفعہ ہیں، یعنی کہ ہر لائن میں ان میں سے کوئی ایک لفظ ہمیں ملنا چاہیے. قرآن کریم کی کل سطور جو ہیں وہ 9000 ہے الحمدللہ. تو اتنا آسان ہے قرآن. آج کی کلاس میں ہم حرف جر کے بارے میں 4 اہم باتیں پڑھیں گے. کیا کیا 4 اہم باتیں ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ہم نے اس وقت تک 7 حرف جر پڑھ لی ہیں. یہ جو ہم نے حروف پڑھے ہیں ان کو کہتے ہیں حروف جر، یا انگلش میں ان کو کہتے ہیں پریپوزیشنز. اب یہ جو پریپوزیشنز ہیں یہ 7 ہیں، ہم نے پڑھ لی. عربی میں ٹوٹل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 13 پریپوزیشنز ہیں، اور قرآن کریم میں ان 13 میں سے 11 استعمال ہوئی ہیں، اور ان 11 میں سے یہ 7 زیادہ استعمال ہوئی ہیں، تو اس لیے ہم ابھی فی الحال صرف یہ 7 پڑھیں گے. سب سے پہلی بات جو پریپوزیشنز کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ ہر زبان کا حروف جر جو ہے وہ الگ ہوگا. تو جب آپ نے کوئی بھی بات کرنی ہے، کسی قسم کی بھی کوئی بات کرنے لگے ہیں آپ، تو جو بھی حرف جر ایک زبان میں استعمال ہوگا، لازمی نہیں ہے کہ دوسری زبان میں اسی جیسا حرف جر استعمال ہو. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے آمنت باللہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں ایمان لایا اللہ پر. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے بی کا مطلب اردو میں جب آپ کہیں گے تو ہم کہیں گے میں ایمان لایا اللہ پر، لیکن بی کا مطلب ہم نے پڑھا ہے سے. تو یہاں پہ مطلب سے تو نہیں ہے، ہم یہ تو نہیں کہتے میں اللہ سے ایمان لایا. تو اور جب ہم انگلش میں کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آئی بلیوڈ ان اللہ. ان کا مطلب جو ہے وہ میں ہے، یا اگر ہم عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو فی. تو ہم یہ نہیں کہتے آمنتا فی اللہ ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہر زبان میں حرف جر جو ہے وہ علیحدہ ہے. یہ میری آواز گونج رہی ہے، کسی نے کوئی اسپیکر شاید آن کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے میری آواز گونج. اچھا، آمنتو باللہ کا مطلب ہے میں اللہ پر ایمان لایا. تو اس طرح ہمیں اس مثال سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حروف جر کسی زبان میں استعمال ہو، جب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے دوسری لینگویج میں تو ہو سکتا ہے ہم اس کا مطلب جو اس زبان میں جو حرف جر استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یہاں پہ نہ استعمال کر رہے ہوں. تو ہمیں جو ٹرانسلیشن ہے اس وقت دیکھنا ہے کہ وہاں پہ ہمیں کیا استعمال کرنا ہے. تو اس طرح کچھ لفظوں کے مطلب جو ہیں وہ کچھ اور ہوں گے، حرف جر کا مطلب کچھ اور ہے، لیکن جب آپ اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے یا انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو وہاں پہ ہو سکتا ہے آپ کچھ اور پریپوزیشن استعمال کریں. تو اس کے بارے میں یہ چیز دیکھ کے آپ نے پریشان نہیں ہونا. اچھا، دوسری چیز ہے کہ کبھی کسی زبان میں عربی میں حروف جر آپ کو نظر آئے گا، لیکن جب آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے کسی دوسری زبان میں تو وہاں پہ حروف جر کے استعمال کے بغیر ہی آپ کی بات کمپلیٹ ہو جائے گی. تو وہ جر پریپوزیشن وہاں پہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے اغفر لی. اغفر کا مطلب ہے تو معاف کر، لی مجھے. تو اب ہم جب اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے، اب ہم نے پڑھا تھا کہ لی کا مطلب ہے کے لیے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ forgive for me یا تو میرے لیے معاف کر. ہم یہ کہتے ہیں تو مجھے معاف کر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی عربی میں آپ کو حروف جر نظر آئے گا، لیکن جب آپ اس کی ٹرانسلیشن کریں گے تو وہاں پہ آپ کو کوئی پریپوزیشن استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تیسری بات اسی کا الٹ ہے. کبھی آپ عربی میں حروف جر استعمال نہیں کریں گے، لیکن دوسری زبان میں جب ٹرانسلیشن کرنی ہوگی تو آپ کو حروف جر استعمال کرنا پڑے گا. جیسے ورحمنی، اور رحم کر مجھ پر.
اب یہ جو پر ہے، یا انگلش میں جب ہم کہیں گے اینڈ ہیو مرسی آن می، تو آن یا پر کا عربی میں متبادل کوئی لفظ نظر نہیں آ رہا، یعنی کہ یہاں پہ ہمیں کوئی حروف جر نظر نہیں، حرف جر نظر نہیں آ رہا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ کئی دفعہ اس طرح بھی ہوگا کہ اردو میں یا انگلش میں بات کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں کوئی پریپوزیشن استعمال کرنی پڑے گی، لیکن اس کے متبادل کوئی پریپوزیشن یا کوئی حروف جر جو ہے وہ عربی کی عبارت میں نظر نہیں آئے گا. یہ تین باتیں ہوں گی. اور چوتھی بات یہ ہے کہ حرف جر بدلنے سے کئی دفعہ معنی تبدیل ہو جاتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ جب اگر آپ کہیں کہ لکڑی سے مارا اور لکڑی کو مارا، تو یہاں پہ کیا ہوا؟ باقی الفاظ سارے سیم ہیں، صرف پریپوزیشن چینج ہو گئی. تو سے، لکڑی سے مارا ایک ڈفرینٹ میننگ رکھتا ہے، لکڑی کو مارا ایک ڈفرینٹ میننگ رکھتا ہے. اسی طرح ایک انگلش کا لفظ ہے گیٹ. گیٹ کا مطلب کچھ ہو رہا ہے، گیٹ ان کا مطلب کچھ ہو رہا ہے، گیٹ آؤٹ کا مطلب کچھ ہو رہا ہے، گیٹ اپ کا مطلب کچھ ہو رہا ہے، گیٹ ڈاؤن کا مطلب کچھ ہو رہا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حروف جر عربی میں بھی حروف جر تبدیل ہونے سے معنی تبدیل ہو جائیں گے، جس طرح باقی زبانوں میں ہوتے ہیں. اس کی کیا مثال ہے؟ اس کی مثال ہے سلے. سلی لے ربک کا مطلب ہے نماز پڑھ اپنے رب کے لیے، اور صلی علی محمد کا مطلب ہے رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو صلی سیم ہے لفظ، لیکن لی کی وجہ سے اس کا مطلب نماز ہو جائے گا، اور صلی علی جب استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہو جائے گا درود یا رحمت. تو صلی لی جو ہے وہ اس کا مطلب نماز بنا دے گا، اور جب علی ہوگا تو وہ اس کا مطلب بنا دے گا رحمت. تو اس طرح حرف جر تبدیل ہونے سے لفظوں کے معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ چار باتیں امپورٹنٹ ہیں حروف جر کے بارے میں. ہم نے پچھلے 3 اسباق میں حروف جر پڑھے، اور حروف جر کے بارے میں یہ 4 باتیں امپورٹنٹ ہیں جو ہم نے جو معنی پڑھے ہیں. کبھی آپ دیکھیں گے کہ عربی میں کچھ اور حرف جر استعمال ہوا ہوا ہے، لیکن جب ٹرانسلیشن کریں گے تو اس میں کوئی اور پریپوزیشن استعمال ہوئی ہے، تو وہاں پہ آپ نے پریشان نہیں ہونا. دوسرا یہ کہ کبھی کبھی آپ کو عربی میں حروف جر نظر آئے گا، لیکن جب آپ اردو میں ٹرانسلیشن کریں گے تو اس میں حرف جر کی یا پریپوزیشن حرف استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. تیسرا یہ کہ کبھی کبھی عربی میں حرف جر نہیں ہوگا، لیکن دوسری زبان میں اپنی بات مکمل کرنے کے لیے، جملہ مکمل کرنے کے لیے آپ کو حرف استعمال کرنا پڑے گا. اور چوتھی بات یہ کہ کئی جگہوں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ حرف جر اگر تبدیل ہوگا تو پوری عبارت کا مطلب چینج ہو جائے گا. تو یہ 4 باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں حروف کے بارے میں. تو یہ تو ایک چھوٹا سا حصہ تھا، اور آج کا جو سبق ہے وہ ہے اشارے کے الفاظ. جیسے ہم اردو میں اشارے کے الفاظ بولتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ اور وہ، اور پھر ہم کہتے ہیں یہ سب اور وہ سب. تو اسی طرح ہم عربی میں بھی استعمال کرتے ہیں. عربی میں یہ الفاظ 6 ہیں، تو مذکر اور مؤنث کے حساب سے بھی فرق ہے. تو واحد اور جمع ہے، اور مذکر اور مؤنث ہے. تو سب سے پہلے آپ یہ امیجن کریں کہ آپ کے سامنے ٹیبل پہ کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، اور آپ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ، ٹھیک ہے. اور پھر سامنے ایک چیز ہے اور آپ کہتے ہیں وہ، اور پھر آپ نیچے کی طرف ایک انگلی سے اشارہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہوگا یہ ایک چیز ہے. اور جب آپ 3 انگلیوں سے یا 4 انگلیوں سے اشارہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے یہ ساری چیزیں. اور جب آپ دور ایک انگلی سے اشارہ کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ، اور جب دور زیادہ انگلیوں سے اشارہ کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا وہ سب چیزیں. اسی طرح جب آپ بائیں ہاتھ سے ایک انگلی سے اشارہ کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا یہ ایک چیز، لیکن یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوگا. اور جب آپ زیادہ انگلیوں سے اشارہ کریں گے نیچے کی طرف تو اس کا مطلب ہوگا یہ ساری چیزیں. اور جب دور کی طرف اشارہ کریں گے تو اسی طرح دور کا بھی اسی طرح ہے کہ وہ اور وہ سب چیزیں. تو اب اس کے لیے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ ہاذا، یہ ایک چیز، یہ مذکر کے لیے. اور ہاؤلائے، یہ ساری چیزیں. پھر ذالکا، وہ ایک چیز، اور اولائکا، وہ ساری چیزیں. ہاذا، ہاؤلائے، ذالکا، اولائکا. اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم مؤنث والے شامل کر لیں تو پھر ہمارے لیے یہ 6 الفاظ بن جائیں گے، اور یہ آسان ہو جائے گا ہمارے لیے یاد کرنا. یہ کیا ہے؟ ہاذ ہی، اور وہی ہاؤلائے. اور تل کا،
اور اولائکا. تو اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر ہم اشارہ کریں دائیں ہاتھ سے نیچے کی طرف تو ہم کہیں گے ہاذا، اور بائیں ہاتھ سے نیچے کی طرف کریں گے تو ہاذہی. ہاذا، ہاذہی. اس کی پریکٹس کریں. دائیں ہاتھ سے نیچے کی طرف اشارہ کریں اور کہیں ہاذا، ہاذا. هذا سارے بولیں ہاذا. هذا اور بائیں ہاتھ سے نیچے کی طرف اشارہ کریں اور کہیں ہاذہی. هذه ہاذا، ہاذہی. اور ہا اولائے، ہا هذا اولائے جو ہے نا وہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے سیم ہے. تو ہاذا، ہاذہی اور ہا اولائے. هذا ہاذا، هذه هؤلاء. ہاذہی، ہا اولائے. سارے پریکٹس کریں تاکہ ساروں کو یاد ہو، یہ زبان کے اوپر چڑھ جائیں الفاظ. اب ہاذا، ہاذہی، هذا ہا هذا اولائے. هذه هؤلاء. هذه ہاذا، ہاذہی، ہا هؤلاء اولائے. هذا هذه هذا هؤلاء. هذه هؤلاء ہاذا، ہاذہی، ہا اولائے. هذا هذا هذه هؤلاء. هذه هؤلاء ہاذا، ہاذہی، ہا اولائے. هذا هذه هؤلاء ہاذا، ہاذہی، ہا اولائے. هذا هذا هذه هؤلاء. اچھا، اب دور کے جو اشارے ہیں یہ تو قریب کے اشارے ہو گئے. جب دور کے اشارے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہے ذالکا، دائیں ہاتھ سے ایک انگلی سے ذالکا، بائیں ہاتھ سے ایک انگلی سے تلکا. اور دونوں کے لیے جب جمع کا اشارہ کرنا ہوگا تو اولائکا. ذالکا، تلکا، اولائکا. ذلك تلك ذلك تلك أولئك ذالکا، تلکا، اولائکا. ذالکا، تلکا، اولائکا. ذلك تلك ذالکا، تلکا، اولائکا. ذلك تو ہم نے 6 الفاظ پڑھے. اگر ہم اشاروں کے ساتھ یاد کریں گے تو بہت آسان ہے. ہاذا، ہاذہی، ہاؤلائی، ذالکا، تلکا، اولائکا. ہاذا، ہاذہی، ہاؤلائی، هذه هؤلاء ذالکا، ذلك تلکا، اولائکا. ذلك تلك أولئك ہاذا، ہاذہی، ہاؤلائی، هذا هذه هؤلاء ذالکا، هؤلاء. تلکا، اولائکا. ذلك ذلك تلك أولئك. اچھا، اب بول چال ان کی بہت آسان ہے. ہم کہتے ہیں ہاذا مسلم، تو اس کی جواب کیا؟ اس کا جواب ہوگا ہاں، حل ہاذا مسلم، کیا یہ مسلمان ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا نام ہاذا مسلم. اور جب ہم کہیں گے حل ہاؤلائی مسلمون، کیا وہ سب مسلمان ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا نام ہاؤلائی مسلمون. اسی طرح جب ہم کہیں گے ذالک حل ذالک مسلم، کیا وہ مسلمان ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا نام ذالک مسلم. اور جب ہم کہیں گے حل اولئک مسلمون، کیا وہ سب مسلمان ہیں؟ تو جواب ہوگا نام اولئک مسلمون. اسی طرح جب من کے ساتھ استعمال ہوگا من ہاذا، تو یہ کون ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا ہاذا مسلم. من ہاؤلائی، ہاؤلائی مسلمون. تو یہاں پہ واحد اور جمع کا خیال رکھنا ہے آپ نے. تو واحد کے ساتھ واحد والا لفظ استعمال ہوگا، ہاذا واحد ہے تو واحد کے ساتھ مسلم استعمال ہوگا واحد. ہاؤلائی جمع ہے تو اس کے ساتھ مسلمون استعمال ہوگا. من ہاذا، من هذا هذا مسلم. ہاذا مسلمون. من ہاؤلائی، ہاؤلائی مسلمون. من ذالکا، ذالک مسلم. من اولئکا، اولئک مسلمون. اور جب ہم مؤنث استعمال کریں گے تو اس وقت کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے من ہاذہی، تو کیا جواب ہوگا؟ هذه مسلمة مسلمتن، ہاذہی مسلمتن. تو جب مؤنث کا صیغہ ہوگا تو ساتھ میں مؤنث کا استعمال ہوگا.
تو اسی طرح ہم کہیں گے ہاؤلائے، من ہاؤلائے، تو اس میں جواب دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، ہاؤلائے مسلمات مسلمات۔ پھر ہم جب کہیں گے من تل کا، تو جواب ہوگا دل کا مسلم، تل کا مسلمہ مسلمات مسلمات۔ اور جب ہم بائیں طرف سے اشارہ کر کے کہیں گے من اولائے کا، تو اس کا جواب ہوگا اولائے کا مسلمات۔ اولئک مسلمات۔ الحمدللہ۔ تو اس طرح آج کا سبق ختم ہوا۔ آج کا سبق آسان تھا۔ حرف جر کے بارے میں ہم نے 4 باتیں پڑھی۔ 4 باتیں کیا کیا ہیں؟ ایک یہ کہ حرف جر جو ہے وہ کبھی آپ عربی میں کوئی اور دیکھیں گے اور اس کا مطلب کسی اور چیز سے کریں گے۔ دوسرا یہ کہ کبھی آپ کو عربی میں نظر نہیں آئے گا اور اردو ٹرانسلیشن میں آپ کو اس کا کوئی حرف استعمال کرنا پڑے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ کبھی آپ کو عربی میں نظر آئے گا اور اردو میں اس کا ٹرانسلیشن نہیں کرنی ہوگی۔ اور چوتھا جو ہے وہ یہ کہ حرف جر تبدیل کرنے سے جملے کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ 4 باتیں ہم نے پڑھی۔ اس کے بعد ہم نے 6 اشارے پڑھے۔ 6 اشارے ہیں ہاذا، ہاذہی، ہاؤلائے، ذالکا، تلکا، اولائکا۔ ہاذا، ہاذہی، ہاؤلائے، ذالکا، تلکا، اولائکا۔ الحمدللہ۔ تو اس طرح آج کا سبق ہمارا ختم ہوا، نقطہ تعلیم۔ اب ہم جو نقطہ تعلیم ہے اس میں اپنے جو ہوم ورکس ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلا ہوم ورک کیا ہے؟ قرآن کریم سے تلاوت۔ اس میں سب سے پہلے ایک ہم حدیث لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو امامہ نے سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، قرآن کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قیامت والے دن قرآن ہمارے لیے سفارشی بن کر آئے، تو ہمیں قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنا پڑے گا۔ اور قرآن کو صرف پڑھنا ہی نہیں، مطلب اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ قرآن کا ساتھی کہا گیا، قرآن کا قاری نہیں کہا گیا۔ تو قاری کا مطلب ہے پڑھنے والا، اور ساتھی کا مطلب ہے جو پڑھے، اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے کہ قرآن کو پڑھنا ہے۔ قرآن کو پڑھنا، قرآن کریم مصحف کھول کے پڑھنا چاہیے، چاہے ہم تھوڑی دیر کے لیے پڑھیں، لیکن یہ کام ہمیں روز کرنا چاہیے۔ تو اس لیے ہمارا سب سے پہلا ہوم ورک کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے روزانہ کم سے کم 5 منٹ۔ اور اس میں انٹرسٹ ڈیولپ کیسے ہوگا؟ اس تلاوت میں انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوگا کہ اگر جو الفاظ ہمیں آتے ہیں، جو الفاظ ہم نے پڑھ لیے ہیں، ان کو ہم تلاش کریں اپنی تلاوت کے دوران، ہم ان کو تلاش کریں اور دیکھیں کہ کیا ترجمے میں ان کا وہی مطلب ہے جو ہم نے پڑھا۔ تو جب آپ یہ پریکٹس کریں گے تو آپ کو اپنے جو جتنے الفاظ آپ نے سیکھ لیے ہیں وہ آپ کو ایک تو وہ ریوائز ہوتے رہیں گے، دوسرا یہ کہ آپ کو ایک تسلی ہوگی کہ یہ مجھے الفاظ اس میں سے آنے شروع ہو گئے، اور تیسرا یہ کہ آپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ آپ کو روزانہ مجبور کرے گا کہ آپ قرآن کریم کھولیں اور اس میں سے کم از کم 5 منٹ کی تلاوت کریں انشاءاللہ۔ الحمدللہ، سبق نمبر 8 ختم ہوا۔ سبق نمبر 8 کے اختتام تک ہم نے ٹوٹل 93 الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن کریم میں 27,500 سے زائد دفعہ ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ قرآن کریم میں 4,500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 بار آئے ہیں۔ 7 ہوم ورک یاد رکھیں، 2 تلاوت کے، جن میں سے پہلا آج ہم نے ڈسکس بھی کیا، 5 منٹ قرآن کریم کو دیکھ کر تلاوت، قرآن کریم سے دیکھ کے تلاوت کریں، 5 منٹ اپنے حافظے سے تلاوت کریں۔ 2 پڑھنے کے، جن میں سے ایک اپنی کتاب میں سے پڑھنا ہے اور ایک اپنی ووکیبلری کارڈ میں سے پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ 2 کرنے کے کام ہیں، جن میں سے ایک اپنی ورک بک کے اوپر اس سبق کا کام کمپلیٹ کرنا ہے، اور ایک کوئز جو کل شیئر ہوگا اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس کورس کا ترجمہ یا اس کے جو قواعد ہیں ان کو ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ کے سنیں، اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کریں، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے قرآن سیکھنے کے لیے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں۔ اپنے لیے دعا کریں، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ ووکیبلری کارڈ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔
اس کو ریوائز کرتے رہیں. جہاں تک اسباق ہم نے پڑھ لیا، آج سبق نمبر 8 پڑھ لیا ہم نے، سبق نمبر 8 تک ریوائز کرتے رہیں تاکہ آپ کی ووکیبلری اپڈیٹ ہوتی رہے. اور جو کچھ آپ نے سیکھا اس کو، وہ بہت آسان ہے، اس کو سکھانا بہت آسان ہے. تو ارد گرد اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سکھائیے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا. اور اس کے بعد جب ہم یہ کورس کمپلیٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ ٹیچر بننے کی ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.